بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد تیسرے ہی دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دولت اسلام سے مالا مال ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشرف با اسلام ہونے کے واقعات میں بہت سی روایت ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن غصے میں بھرے ہوئے ننگی تلوار لے کر اس ارادے سے چلے کہ آج میں اسی تلوار سے پیغمبر اسلام کا خاتمہ کر دوں گا۔ اتفاق سے راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ قریشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ یہ مسلمان ہو چکے تھے مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اسلام کی خبر نہیں تھی۔ حضرت نعیم بن عبداللہ نے پوچھا کہ کیوں اے عمر اس دوپہر کی گرمی میں ننگی تلوار لے کر کہاں چلے؟ کہنے لگے کہ آج بانی اسلام کا فیصلہ کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید بھی تو مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ بہن کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ گھر کے اندر چند مسلمان چھپ کر قرآن پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر سب لوگ ڈر گئے اور قرآن کے اوراق چھوڑ کر ادھر ادھر چھپ گئے۔ بہن نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو حضرت عمر چلا کر بولے کہ اے اپنی جان کی دشمن، کیا تو بھی مسلمان ہو گئی ہے؟ پھر اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھپٹے اور ان کی داڑھی پکڑ کر ان کو زمین پر پٹخ دیا اور سینے پر سوار ہو کر مارنے لگے۔ ان کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے دوڑ پڑی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایسا تماچا مارا کہ ان کے کانوں کے جھومر ٹوٹ کر گر پڑے اور ان کا چہرہ خون سے لہو لہان ہو گیا۔ بہن نے صاف صاف کہہ دیا کہ عمر سن لو، تم سے جو ہو سکے کر لو مگر اب اسلام دل سے نہیں نکل سکتا۔ حضرت عمر نے بہن کا خون آلودہ چہرہ دیکھا اور ان کا عزم و استقامت سے بھرا ہوا یہ جملہ سنا تو ان پر رکت طاری ہو گئی اور ایک دم دل نرم پڑ گیا۔ تھوڑی دیر تک خاموش کھڑے رہے، پھر کہا کہ اچھا تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی دکھاؤ۔ بہن نے قرآن کے اوراق کو سامنے رکھ دیا، اٹھا کر دیکھا تو اس آیت پر نظر پڑی کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اس آیت کا ایک ایک لفظ صداقت کی تاثیر کا تیر بن کر دل کی گہرائی میں پیوست ہوتا چلا گیا اور جسم کا ایک ایک بال لرزہ برندام ہونے لگا۔ اس آیت پر پہنچے کہ آمینو باللہ و رسولی تو بالکل ہی بے قابو ہو گئے اور بے اختیار پکار اٹھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ وہ وقت تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم بن ابو ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں مقیم تھے۔ حضرت عمر بہن کے گھر سے نکلے اور سیدھے حضرت ارقم کے مکان پر پہنچے تو دروازہ بند پایا۔ کنڈی بجائی، اندر کے لوگوں نے دروازے کی جھری سے جھانک کر دیکھا تو حضرت عمر ننگی تلوار لیے کھڑے تھے۔ لوگ گھبرا گئے اور کسی میں دروازہ کھولنے کی ہمت نہیں ہوئی مگر حضرت حمزہ نے بلند آواز سے فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور اندر آنے دو، اگر نیک نیتی کے ساتھ آیا ہے تو اس کا خیر مقدم کیا جائے گا ورنہ اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ حضرت عمر نے اندر قدم رکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آگے بڑھ کر حضرت عمر کا بازو پکڑا اور فرمایا اے خطاب کے بیٹے، تو مسلمان ہو جا، آخر تو کب تک مجھ سے لڑتا رہے گا؟ حضرت عمر نے بآواز بلند کلمہ پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مارے خوشی کے نعرے تکبیر بلند فرمایا اور تمام حاضرین نے اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ مارا کہ مکے کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ پھر حضرت عمر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ چھپ چھپ کر خدا کی عبادت کرنے کے کیا معنی؟ اٹھیے، ہم کعبے میں چل کر علی الاعلان خدا کی عبادت کریں گے اور خدا کی قسم میں کفر کی حالت میں جن جن مجلسوں میں بیٹھ کر اسلام کی مخالفت کرتا رہا ہوں اب ان تمام مجالس میں اپنے اسلام کا اعلان کروں گا۔
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کو لے کر 2 قطاروں میں روانہ ہوئے۔ ایک صف کے آگے آگے حضرت حمزہ چل رہے تھے اور دوسری صف کے آگے آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس شان سے مسجد حرام میں داخل ہوئے اور نماز ادا کی، اور حضرت عمر نے حرم کعبہ میں مشرکین کے سامنے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ یہ سنتے ہی ہر طرف سے کفار دوڑ پڑے اور حضرت عمر کو مارنے لگے، اور حضرت عمر بھی ان لوگوں سے لڑنے لگے۔ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اتنے میں حضرت عمر کا ماموں ابو جہل آ گیا۔ اس نے پوچھا کہ یہ ہنگامہ کیسا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت عمر مسلمان ہو گئے ہیں، اس لیے لوگ برہم ہو کر ان پر حملہ آور ہوئے ہیں۔ یہ سن کر ابو جہل نے حتیم کعبے میں کھڑے ہو کر اپنی آستین سے اشارہ کر کے اعلان کر دیا کہ میں نے اپنے بھانجے عمر کو پناہ دی۔ ابو جہل کا یہ اعلان سن کر سب لوگ ہٹ گئے۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ اسلام لانے کے بعد میں ہمیشہ کفار کو مارتا اور ان کی مار کھاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب فرما دیا۔ حضرت عمر کے مسلمان ہونے کا ایک سبب یہ بھی بتایا گیا کہ خود حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، میں کفر کی حالت میں قریش کے بتوں کے پاس حاضر تھا، اتنے میں ایک شخص گائے کا ایک بچھڑا لے کر آیا اور اس کو بتوں کے نام پر ذبح کیا۔ پھر بڑے زور سے چیخ مار کر کسی نے یہ کہا کہ یا جلیح امر نجیح رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ۔ یہ آواز سن کر سب لوگ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن میں نے یہ عزم کر لیا کہ میں اس آواز دینے والے کی تحقیق کیے بغیر ہرگز یہاں سے نہیں ٹلوں گا۔ اس کے بعد پھر یہی آواز آئی کہ یا جلیح امر نجیح رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ، یعنی اے کھلی ہوئی دشمنی کرنے والے، ایک کامیابی کی چیز ہے کہ ایک فصاحت والا آدمی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، حالانکہ بتوں کے آس پاس میرے سوا دوسرا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے فوراً ہی بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ اس واقعے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد متاثر تھے، اس لیے ان کے اسلام لانے کے اسباب میں اس واقعے کو بھی کچھ نہ کچھ ضرور دخل ہے۔ حضرت عمر کو جب کفار مکہ نے بہت زیادہ ستایا تو عاص بن وائل سہمی نے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پناہ میں لے لیا، جو زمانے جاہلیت میں آپ کا حلیف تھا، اس لیے حضرت عمر کفار کی مار دھاڑ سے بچ گئے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ایسے مزید واقعات سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایسے واقعات سننے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔